آقا کی آمد، حضور کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سرور کی آمد، ذرا کچ بچ کے بولو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے شیطان کے اور جو اس کے چیلے چماٹے ہیں، جو اس کے چمچے ہیں، ان کے علاوہ سبھی خوش ہیں۔ کس بات پر خوش ہیں کہ حضور آ گئے، اس بات پر خوش ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اہل سنت ہی خوش ہے، سنی ہی خوش ہے۔ تبھی تو کہتا ہے شاعر بھی، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ میں مر بھی جاؤں گا نا تو میرا لاشا بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوگا، اور صلاۃ و سلام پڑھ کے وہ کس بات کا ثبوت دے رہا ہوگا؟ وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوگا کہ رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہاں پر رب نے قید لگائی۔ رب نے قرآن میں یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن یہاں پر رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو ایمان والے ہیں نا وہ میرے محبوب پر درود بھیجیں، جو ایمان والے ہیں وہ میرے محبوب پر خوب سلام بھیجیں، وہ سلام پڑھیں۔ جو محبوب کو ماننے والے ہیں، جو ایمان والا ہوگا وہی نبی کو مانے گا۔ جو جس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں وہ کیسے حضور کو مان سکے؟ تو پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے، بس میرا رشتہ سب کچھ میرا حضور ہے۔ تبھی آج کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ میرا حضرت کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رب نے قرآن میں فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہیں نعمت ملے اپنے رب کی طرف سے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو آج دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو ہم مٹھائیاں نہیں بانٹتے، محلے کے اندر خوشیاں نہیں مناتے کہ میرے بچے کی شادی ہے، میرے بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو خوشی مناتا ہے کہ میں دادا بن گیا، میں نانا بن گیا، اس طرح خوشی مناتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب حضور تشریف لائے تو امتی کو کتنی خوشی منانی چاہیے۔ تو آج کچھ اعتراضات ہوں گے مخالفین کی طرف سے، ان کے ہم انشاءاللہ جواب سنیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے اسلاف کی سیرت سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو سند ہے، مستند چیز ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ ہے، وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی قربانیاں دی دین کی خاطر، اپنی جانیں تک قربان کر دی، سب کچھ گھر بار سب قربان کر دیا۔ پہلا تو یہ سوال مخالفین کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائیو، جو تم یہ جلوس منانے کے لیے 12 ربیع الاول کو نکل گئے تو کیا قرآن میں بھی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ میلاد منانا چاہیے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، کیونکہ مخالفین کی طرف سے زور زیادہ یہی ہوتا ہے، بتاؤ اگر قرآن میں ہے تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سوال ہم سے ہوتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں منکرو، تم نے جلتا ہی رہنا ہے اور جل جل کے تم نے مرتا ہی رہنا ہے، ہم لیکن تمہاری تسلی کے لیے قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. کیا کیا ملنے پر؟ توجہ سے بیٹھنا ہے آپ نے. فرمایا کہ اللہ کا فضل ملنے پر اور اللہ کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، رب فرما رہا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس آیت کریمہ میں تو حکم یہ ہوا ہے کہ تم نے دو باتوں پر خوشیاں منانی ہے، اللہ کے فضل پر خوشی منانی ہے اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانی ہے. یہاں پر تو حضور کا ذکر نہیں آیا، تم کیسے میلاد منا رہے ہو؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھائی تم نے صرف یہی آیت پڑھ کر اس سے یہی استدلال لے لیا. رب نے وہ جو دوسرے مقام کے اندر پارہ 17 کے اندر سورۃ الانبیاء میں ذکر فرمایا وہ تمہیں یاد نہیں؟ رب تو فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. رب فرما رہا ہے. اور آپ نے وہ جو پہلی آیت سنی اس میں رب نے کیا فرمایا؟ کس پر خوشی منانی ہے؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی، سارے بولے اللہ کی رحمت پر. تو رب تو خود فرما رہا محبوب ہم نے آپ کو تو تمام جہان کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بھائی حضور ہمارے پاس رحمت آ گئی تو ہم خوشیاں نہ منائیں. اسی لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں. ہمیں تو قرآن سے دلیل ملی ہے، ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ہم تو جو قرآن میں فرمایا اس پر عمل کر رہے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. تو آج ہم کیا منا رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں. کچھ جل رہے ہیں، کچھ جلنے والے دیکھ کے جلتے ہیں ہمیشہ، وہ جلتے ہی رہیں گے. لیکن ہمیں تو پیارے بھائیوں قرآن سے دلیل مل گئی. اللہ اکبر. ہم الحمدللہ قرآن سے دلیل دینا بھی جانتے ہیں، حدیث سے دلیل دینا بھی جانتے ہیں. کیونکہ جو حضور نے فرمایا، جو حضور کے صحابہ نے کیا، ہم نے تو انہی پر عمل کرنا ہے. ہمارے آئیڈیل وہی ہے، ہمارے قائد وہی ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی. آج کا کوئی دو ٹانگوں والا جانور یہ بولے کہ حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ جس کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہ ملتا ہو وہ بھی میلاد پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا نا وہ بیچارہ باہر نکل کے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ قرآن میں رب فرما رہا ہے. ہمیں تو قرآن سے دلیل مل گئی. آئیے اب اگلا جو ان کا اعتراض ہوتا ہے میلاد پر، کہتے ہیں کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میلاد اپنا منایا ہو؟ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں جی ہاں، ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد خود بھی منایا ہے. سارے مل کر بولے سبحان اللہ. گج بج کر بولو ذرا سبحان اللہ. حضور آ گئے ذرا بولو سبحان اللہ. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور نے بھی میلاد منایا ہو؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یعنی یہی میرے میلاد کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل فرمائی. یہی میرے میلاد کا دن ہے. اللہ اکبر. تو پیارے بھائیوں ہمیں اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ حضور پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا کرتے تھے. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں. پھر ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کبھی میلاد کی محفل منعقد کی ہے؟ جو آپ لوگ اس طرح محفلیں کرتے ہو، کیا صحابہ نے بھی کی ہے؟
تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں جی ہاں صحابہ نے بھی کی، صحابہ نے بھی میلاد منایا حضور کا، انہوں نے بھی اس میلاد کو منعقد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کے بارے میں آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے اصحاب کا حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے حجرے کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو ہم نے میلاد منایا ہم نے بھی تو رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا، ہم یہی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہی تو میلاد منا رہے ہیں جو صحابہ منا رہے تھے حضور کے دور میں، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ اللہ کی قسم ہم سب اسی لیے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے تم پر شک کی وجہ سے یہ قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر شک ہے، اللہ اکبر، بلکہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، فرشتوں کے سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ تم حضور کا میلاد منا رہے ہو، تو اے میلاد منانے والوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ بھی تمہارے میلاد پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن نسائی کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہم یہ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد مناتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا، کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا، اور ایسا نبی جو سید الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ نبی ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہم پھر میلاد منانے والے کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں، ہم حضور کے امتی کیوں نہ میلاد منائیں کہ جب حضور خود میلاد منا رہے ہیں، جب حضور کا رب عز و جل خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، خوشی منائیں، خوشی کرے۔ رب خود فرما رہا ہے، حدیث میں خود حضور اپنا میلاد منا رہے ہیں، صحابہ خود محفلیں سجا کر حضور کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ تو آج میلاد منانے والا امتی پھر کیوں نہ حضور کا میلاد منائے؟ ہم تو گج وج کے حضور کا میلاد منائیں گے، ہم تو صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ ہم تو سارا سال ہی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم تو جب دیکھے اذان سے پہلے بھی حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ تم صلاۃ و سلام کیوں پڑھ رہے ہو، اور ہم تو پھر بھی حضور کا میلاد سارا سال منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ پھر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی کیا میلاد منانے سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں جی حضرت ہمیں میلاد منانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ تو ہم ان کو پھر صحیح بخاری کی حدیث دکھاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں کہ کیسے حضور کا میلاد منانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، آتا ہے کہ ابو لہب جو ہے یہ کافر ہے، اس کے بارے میں پوری ایک سورت نازل ہوئی اس کی وعید کے اندر، سورت اللہب 30ویں پارے کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مکمل اس کی وعید میں ابو لہب کے نازل ہوئی۔ یہ پکا کافر تھا اور یہ اس نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، ایسا کافر تھا۔ ابو لہب جو تھا
یہ کفر پر ہی مرا، کافر ہی مرا. اور یاد رکھیے گا کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بخاری سنا رہا ہوں، بخاری. اللہ اکبر. آتا ہے کہ اس نے اعلان نبوت کے بعد اس نے اپنی زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزاری. جیسے حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال میں، تو اس نے حضور کی مخالفت بہت زیادہ کرنا شروع کر دی. لیکن اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے خواب میں دیکھا، یہ مر گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے خواب میں پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہمیں بتا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، کیونکہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ صوفیہ کو اس انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کیا تھا. اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کیا ہو گئی، کمی ہو گئی. اللہ اکبر. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میلاد منانے والوں ہمیں سند مل گئی، میلاد منانے کی سند مل گئی کہ ایک کافر نے حضور کی ولادت پر خوشی سے ایک لونڈی کو انگلی سے آزاد کیا، تو اس کافر کے عذاب کے اندر کمی ہو گئی. تو اے میلاد منانے والے امتی، تو سوچ کہ تو حضور کا امتی ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ کر تو حضور کا میلاد مناتا ہے، سوچ تیرے کتنے بارے کے نیارے ہوں گے، تجھے کتنا اس کا فائدہ ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. تو عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک و ہند کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے حدیث کا علم پھیلایا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ کتنی ہجری کے بزرگ ہیں، 9ویں ہجری کے بزرگ ہیں. آج 14ویں چل رہی ہے، یعنی 500 سال پہلے بزرگ یہی کہہ کر گئے کہ میلاد منانے والوں تمہیں سند مل گئی. لیکن آج کا کوئی کھٹمل آ کے یہ کہہ رہا ہے بتاؤ کہاں پر حضور کا میلاد ملا. اللہ اکبر. تو حضور کا میلاد منانے پر بھی کتنے فائدے ہیں. آپ نے ابھی سنا، حدیث پاک سنی، یہ صحیح بخاری شریف کی. تو پیارے بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں. اور آپ کو میں نے سب سے پہلے قرآن سے دلیل دی کہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ خوشی منائے مسلمان. کب؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر. اور رب نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جب رحمت آ گئی تو اس پر پھر خوشیاں میلاد منانے والے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ. تو حدیث سے بھی ثابت ہو گیا حضور نے خود اپنا میلاد منایا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف جب ہم گئے تو صحابہ نے تو محفل سجائی جس طرح آج ہم محفل سجا رہے ہیں. آگے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی کے موقع پر آپ یہ جھنڈے لگا لیتے ہیں، کیونکہ اب سکون نہیں نہ آ رہا ہے. ایک کے بعد ایک اعتراض تو کرتے ہی. ایک جگہ اگر دال نہ گلے دوسری جگہ کوشش کرتے ہیں. تو پھر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ہم غلط ثابت کر دیں، کسی طرح ہم ان کو غلط ثابت کر دیں. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد النبی کے موقع پر جو تم جھنڈے لگاتے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور والا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھی کسی کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے. کس کی سنت ہے جی؟ فرشتوں کی سنت ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر جلد 1 صفحہ 82 پر آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے. کتنے؟ 70,000 فرشتے. اور فرشتے اللہ عز و جل کی نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق.
70,000 فرشتے. پروٹوکول چیک کریں حضور کا کیسا میلاد ہے. اللہ اکبر. کہ فرشتوں کے سردار آئے ہیں ساتھ اور 70,000 فرشتے لے کر کہاں پر آئے؟ حضور کے آستانے پر. حضور کے آستانے پر آئے. اللہ اکبر. علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور جنت سے 3 جھنڈے بھی لے کر آئے. اللہ اکبر. آج تو ہم جھنڈا بناتے ہیں ادھر ہی بنتا ہے, لیکن وہ جھنڈا کہاں سے آیا جی؟ جنت سے جھنڈا آیا. اللہ اکبر. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ 3 جھنڈے جنت سے لے کر آئے. ان میں سے ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا, ایک جھنڈا انہوں نے مغرب میں لگایا. اللہ اکبر. اور آتا ہے کہ ایک جھنڈا انہوں نے کعبہ معظمہ کی چھت پر لگایا. الحمدللہ. یہ میلاد النبی پر جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے؟ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب میلاد. تو اب بھی کیا کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ اس کو قرآن سے بھی دلیل دے دی, حدیث سے بھی دلیل دے دی, صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی دلیل لے کے دے دی. اب اور ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور فائدے کی جو میں نے دلیل دی وہ بخاری شریف سے دلیل دی, جس کے بارے میں فرمایا بخاری شریف یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کہ قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ اصح, سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا جاتا ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے. حدیثوں میں, حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کو ترجیح دی گئی. تو میں نے صحیح بخاری سے واضح کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اس کافر کو بھی میلاد منانے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو آج حضور کا میلاد منانے والا جو بیٹھا ہے اس کو کیوں نہ فائدہ ہو, اس کو کیوں نہ رنگ لگے. اللہ اکبر. اب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اسلام میں تو 2 عیدیں تھیں, تم نے یہ تیسری عید کہاں سے بنا لی؟ اسلام میں تو 2 عیدیں تھیں, تم نے یہ تیسری عید کہاں سے بنا لی؟ تو پھر کسی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہ 2 عیدیں کون سی تھی, وہ بھی بتا دو, کہیں وہ بھی غلط نہ بتا دینا. تو انہوں نے بتائی ہاں ایک میٹھی عید جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں, اور ایک بقرہ عید جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں, عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے, وہ عید. تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی جو تم منا رہے ہو؟ تو پہلے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ حضور یہ آپ کی عقل کی کمی تھی, یہ آپ کی عقل کی کمی تھی, آپ کا مطالعہ بھی کم تھا, کبھی آپ نے قرآن پاک, حدیثوں کی کتابیں, علماء کی کتابیں کھول کر دیکھی نہیں, ورنہ آپ کو پتا ہوتا کہ 2 عیدیں تو آپ نے کہا ہے. یہ تو بالکل آپ کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے. حالانکہ حدیثوں میں تو تیسری عید کا بھی ذکر ہے, چوتھی عید کا بھی ذکر ہے, 5ویں عید کا بھی ذکر ہے. یہ تو آپ نے کہا ہے کہ عیدیں تو 2 ہی ہوتی ہیں. تو آگے سے کہا کہ بتاؤ پھر تیسری عید تم بتاؤ کیسے مناتے ہو؟ اللہ اکبر. تو ان کو جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ہمارا جواب کون دے رہے ہیں؟ صحابی رسول جواب دے رہے ہیں. تو صحابی رسول ہمارا جواب دے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے؟ بس بات ختم ہو گئی. صحابہ نے ہمارے حصے کا جواب دیا. سنیے اللہ اکبر. اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی جواب دیا. صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے. لو ہمارا جواب ہو گیا جی. کس نے جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ راوی, اور حضور نے ہمارا جواب دیا. حضور نے فرمایا بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے, پس تم اپنے عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ, مگر یہ کہ تم اس کے قبل یعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد کے دن کا ایک روزہ اور رکھ لو, ایک روزہ اور رکھ لو. مطلب یہ کہ جمعہ کے دن بہتر یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے, جس طرح 12 ربیع الاول ہے روزہ رکھا ہو عاشقان رسول نے بھی, تو بعد عاشقان رسول نے رکھا بھی ہے, تو
جنہوں نے آج کا رکھا وہ کل ہفتے کا ملا لیں، اور جنہوں نے کل جمعرات کا ساتھ رکھ لیا، جمعے کا رکھ لیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مطلب جمعہ کے ساتھ ایک دن کوئی ساتھ ملا لے، چاہے وہ ہفتے کا اگلا روزہ رکھ لے، چاہے تو وہ جمعرات کا روزہ ساتھ ملا لے۔ کہ یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی عید کا دن تو صرف 2 تھے، چلو اب تم نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، تو ٹھیک ہے، عید کا دن جمعہ کہا ہے، ربیع الاول تو نہیں کہا۔ تو ان کو ایک سادہ سا جواب آج کے موقع کے مناسبت سے دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آج جمعہ کا دن تھا، آج جمعہ کا عید کا دن تھا، چلو اسی بہانے تم عید منا لیتے، لیکن تم نے تو وہ بھی عید نہیں منائی، تم نے تو وہ بھی عید نہیں منائی۔ تو پیارے بھائیوں، جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ ایک روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، تو بس جو کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور ساتھ ہی فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے، حضور نے فرمایا۔ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ دن کے بارے میں اتنی فضیلت کہ یہ عید کا دن ہے، تو بندہ پھر عید کے دن ہی تیاریاں کرتا ہے نا، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ یہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی لکھی علماء نے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی۔ کس کی ولادت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آتا ہے آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا، وصال بھی اسی دن ہوا۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھیں تو حدیث میں جمعہ کا دن کو عید کا دن ہی کہا ہے۔ کون سا دن کہا ہے؟ عید کا دن ہی کہا ہے۔ تو آپ سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا تو اس کو عید کا دن کہا، تو سوچئے جس دن وہ حضور پیدا ہوئے ہو پیر کے دن، تو وہ دن کیوں نہیں عید کا دن ہوگا؟ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول تاریخ نہیں ہے میلاد کی، 12 ربیع الاول تاریخ نہیں ہے حضور کی ولادت کی، 9 تاریخ ہے۔ تو ان کو ایک دیسی سا جواب تو یہی ہے، بھائی تم 9 کو منا لو۔ کب منا لو؟ 9 کو منا لو، بھائی مناؤ تو صحیح، 12 کو نہیں آ رہے، چلو 9 نہیں آئیو، 9 کے دن تم عید منا لو۔ پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے کثیر دلائل بھی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ سیرت النبی ابن کثیر کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اسی طرح حافظ ابن کثیر، اللہ اکبر، یہ 774 ہجری کے بزرگ ہیں، 774، آج 1445 ہے، سمجھ لے 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ حافظ ابن کثیر وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت عام فیل پیر کے دن ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ کس دن ہوئی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اور کیا دلیل چاہیے؟ لیکن جو کہتے ہیں بھائی 9 کو، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی تم 9 کو منا لو، لیکن مناؤ صحیح یار، تم 9 کو منا لو، ہم تو سارا سال ہی مناتے ہیں، چلو تم 9 کو منا لو، ہم 12 ربیع الاول کو بھی منائیں گے، 9 کو بھی منائیں گے، اور الحمدللہ ہم نے تو 12 کے 12 دن الحمدللہ حضور کا جلوس نکال کر میلاد منایا ہے، تو ہم تو حضور کا میلاد منانے والے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم حضور کا گج وج کے انشاءاللہ نام بھی لیں گے، انشاءاللہ ہم حضور کے چرچے بھی کریں گے، کیونکہ رب عز و جل نے خود فرمایا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ ہم کیوں نہ حضور کے نام کے نعرے لگائیں؟ تو آئیے مل کر نعرے لگاتے ہیں، آقا کی آمد، حضور کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سرور کی آمد۔ ذرا کچ بچ کے بولو، ذرا اونچی بولو، ذرا پیچھے والے، ذرا پیچھے والے، ذرا آگے والے، ذرا آگے والے۔ ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم سچے
لجپال نبی کے